جی السلام علیکم ناظرین، آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اور آج ہم متحدہ عرب امارات UAE کے بارے میں سنیں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے. ٹھیک ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں متحدہ عرب امارات UAE کے بارے میں جاننے کے لیے. تو سب سے پہلے جناب متحدہ عرب امارات، ٹھیک ہے، جسے ہم UAE کہتے ہیں، یہ جزیرہ نما ہے. اس کی سرحدیں عمان اور سعودی عرب سے ملتی ہیں اور خلیج فارس میں قطر اور ایران کے ساتھ اس کی سمندری سرحدیں ہیں. متحدہ عرب امارات ایک انتخابی بادشاہت ہے جو 7 امارات کی فیڈریشن سے تشکیل دی گئی ہے، جس میں ابو ظہبی، جہاں وفاقی دارالحکومت ابو ظہبی واقع ہے، عجمان، دبئی، فجیرہ، راس الخیمہ، شارجہ اور القوین شامل ہیں. امارت پر ایک شیخ کی حکومت ہوتی ہے. امارت پر ایک شیخ کی حکومت ہوتی ہے اور وہ مل کر وفاقی سپریم کونسل بناتے ہیں. ان میں سے ایک متحدہ عرب امارات کے صدر کے طور پر خدمات انجام دیتا ہے. 2013 میں متحدہ عرب امارات کی آبادی 9.2 ملین تھی، جس میں سے 1.4 ملین اماراتی شہری اور 7.8 ملین غیر ملکی تھے. 2020 میں تخمینہ شدہ آبادی 9.79 ملین تھی. اسلام سرکاری مذہب ہے اور عربی سرکاری زبان ہے. متحدہ عرب امارات کے تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر بالترتیب دنیا کے 6 اور 7ویں بڑے ذخائر ہیں. ابو ظہبی کے حکمران اور ملک کے پہلے صدر زید بن سلطان النہیان نے صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور بنیادی ڈھانچے میں تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کی سرمایہ کاری کر کے امارات کی ترقی کی نگرانی کی. متحدہ عرب امارات کی معیشت خلیج تعاون کونسل کے تمام اراکین میں سب سے زیادہ متنوع ہے، جبکہ اس کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر دبئی ایک عالمی شہر اور بین الاقوامی مرکز ہے. ملک تیل اور گیس پر کم انحصار کر رہا ہے اور اقتصادی طور پر سیاحت اور کاروبار پر توجہ مرکوز کر رہا ہے. متحدہ عرب امارات کی حکومت انکم ٹیکس نہیں لگاتی ہے، حالانکہ وہاں ایک کارپوریٹ ٹیکس موجود ہے اور 2018 میں 5% ویلیو ایڈڈ ٹیکس قائم کیا گیا تھا. متحدہ عرب امارات کو ایک علاقائی اور درمیانی طاقت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. متحدہ عرب امارات اقوام متحدہ، عرب لیگ، اسلامی تعاون تنظیم، اوپیک، ناوابستہ تحریک اور خلیج تعاون کونسل GCC کا رکن ہے. امارات کو ایک آمرانہ ریاست کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، جن میں حکومتی ناقدین پر تشدد اور جبری گمشدگی شامل ہے. چونکہ متحدہ عرب امارات یہ ایک جتنے بھی آپ کے عرب ریاستیں ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، باقی اس کی خلیج ریاستیں ہیں، ان تمام کو نے مل کر ایک ایسی جزیرے کو جو انہوں نے متحدہ عرب امارات کا جناب نام دیا ہے، جہاں پہ وہ ایک جدید دور کو جناب وہ ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اور بہت جتنا ان کو پیسہ وہ وہاں پہ انویسٹ کر سکیں. تو الغرض یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات جو UAE ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی بادشاہی اور ریاستیں ہیں وہاں کی جزیرہ نما، جو چاہے سعودی عرب ہو یا باقی خلیج ممالک ہوں، تو ان سب کا وہ مرکز آپ کہہ سکتے ہیں کہ عیاشی ہے. ٹھیک ہے، تو مرکز عیاشی ہے. الغرض متحدہ اسلام ان کا سرکاری مذہب برائے نام ہے. ٹھیک ہے، اور عربی سرکاری زبان ہے. متحدہ عرب امارات کے تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر بالترتیب دنیا کے 6 اور 7ویں بڑے ذخائر ہیں. ابو ظہبی کے حکمران اور ملک کے پہلے صدر زید بن سلطان النہیان نے صدر کی دیکھ بھال، تعلیم اور بنیادی ڈھانچے میں تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کی سرمایہ کاری کر کے امارات کی ترقی کی نگرانی کی. متحدہ عرب امارات کی معیشت خلیج تعاون کونسل کے تمام اراکین میں سب سے زیادہ متنوع ہے، جبکہ اس کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر دبئی
ایک عالمی شہر اور بین الاقوامی مرکز ہے۔ ملک تیل اور گیس پر کم انحصار کر رہا ہے اور اقتصادی طور پر سیاحت اور کاروبار پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت انکم ٹیکس نہیں لگاتی ہے، حالانکہ وہاں ایک کارپوریٹ ٹیکس موجود ہے اور 2018 میں 5% ویلیو ایڈڈ ٹیکس قائم کیا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کو ایک علاقائی اور درمیانی طاقت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات اقوام متحدہ، عرب لیگ، اسلامی تعاون تنظیم، اوپیک، نوابستہ تحریک اور خلیج تعاون کونسل GCC کا رکن ہے۔ انسانی حقوق، اچھا، یہاں پہ جن میں حکومتی ناقدین پر تشدد اور جبری کشیدگی شامل ہے۔